بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت بلال اپنے مالک کے پاس گئے جن کے وہ غلام تھے۔ تو مالک نے کہا یہ تھوڑا سا گیہوں لے جاؤ اور اس کو جا کر پیسو اور پیس کے اس کا آٹا بنا کر مجھے لا کر دو۔ حضرت بلال اس وقت سخت بیمار تھے، ان کے اوپر سردی لگنے کی کپ کپی طاری ہوئی تھی، لیکن اس کے مالک نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ بیمار ہے۔ وہ گیہوں لے کر ایک تھیلے میں ڈال کے اپنے گھر لے آئے، بڑی مشکل سے پہنچے۔ اس وقت تک ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو گھر آ کر انہوں نے گرم گرم دودھ پیا، جو اس وقت کے مطابق دوائی تھی، وہ دوائی لی، ایک کمبل اپنے اوپر اوڑھا اور ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو اس کا مالک یہ چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ کام کر رہے ہیں حضرت بلال یا نہیں، تو دیکھا تو وہ سو رہے ہیں۔ تو اس نے غصے سے کمبل اتارا، ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ اب نہ تو تم کمبل میں یا رضائی میں بیٹھو گے، نہ کمرے میں بیٹھو گے، تم کھلے میدان میں اپنی چکی لے کر جاؤ، وہاں اپنے پاس گیہوں رکھو اور قمیض اتار کے گیہوں پیسو۔ تو وہ مالک کے حکم کے مطابق چکی اٹھا کے لے گئے کھلے میدان میں اور جا کر وہاں پر وہ گیہوں پیسنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے سرکار مدینہ کا گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہیں اور سنتے کیا ہیں کہ کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے بیماری کی وجہ سے۔ وہ کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار مدینہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ جو بھی اندر۔ سرکار مدینہ اندر تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے حبیب نے جا کر پوچھا حضرت بلال سے کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے کہ مجھے سخت بخار ہے، لیکن میرے مالک نے مجھے یہ کہا کہ لازمی یہ کام کرنا ہے آپ نے، تو اس وجہ سے میں بخار میں ہوتے ہوئے بھی میں یہ گیہوں پیس رہا ہوں۔ تو آپ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے میں جانتا تھا میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے کرنے والا۔ تو آپ تو چلے گئے خاموشی کے ساتھ، لیکن وہ اللہ سے گلے شکوے کرنا شروع ہو گیا کہ یہ میرا نصیب بنایا ہے، یہ میرا مقدر بنایا ہے، میرے نصیب میں کیا سکھ حرام نہیں ہے، اتنی میں سخت بیماری کی حالت میں ہوں اور مجھے پھر بھی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ اجوا، کھجوریں اور دودھ کا گرم گرم پیالہ لے کر حاضر ہو گئے۔ آ کر بلال کو کہا یہ کھجوریں کھاؤ اور دودھ پیو اور جا کر اپنی چارپائی میں لیٹ جاؤ۔ تو حضرت بلال نے کھجوریں کھائیں، دودھ پیا اور کہنے لگے کہ یہ کام کون کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے آج یہ چکی میں پیسوں گا۔ سرکار مدینہ ساری رات وہ چکی جو ہے نا وہ چلاتے رہے اور گیہوں پیستے رہے۔ صبح اٹھے تو جتنا اس کا گیہوں کا آٹا بنا تھا وہ اس کی سپرداری میں دے کے تو چلے گئے۔ تو اب وہ سوچ رہے تھے یہ ایک رات تو گزر گئی، کل کیا ہوگا؟ دوسری رات بھی اسی طرح سرکار مدینہ کھجوریں اور دودھ لے کر آ گئے، اس کی تیمارداری کی، اس کی خدمت کی، اس کے ساری رات اس کے لیے چکی چلاتے رہے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ جب تیسرے دن وہ جانے لگے نا تو آپ کا حسن سلوک دیکھ کر وہ سرکار کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ محمد، یہ جو کفار جو ایمان نہیں لائے وہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میرا محمد ایسا نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے،
سب سے بہترین ہے، سب سے پیار کرنے والا ہے، اس جیسا دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے حبیب سے معافی مانگی کہ میں نے اگر کچھ غلط بول دیا تھا تو مجھے معاف کر دینا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ظن کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، پیار و محبت کی وجہ سے اگر کوئی زیادتی کر بھی لیتا تو آپ خاموشی اختیار کرتے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ یہ دین اسلام ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلا، یہ پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچائے، ہمیشہ اپنے ذمان میں رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔